اگلا سوال ہے، اگر کوئی عورت جنبی ہو لیکن غسل اتارنے سے پہلے ہی اسے پیریڈ آ جائیں تو کیا اسے پھر بھی غسل اتارنا ہوگا، یا کہ وہ غسل جنابت کو حیض سے پاک ہونے والے غسل تک کے لیے ڈیلے بھی کر سکتی ہے؟ پلیز وضاحت فرمائیں۔ نہیں ڈیلے کر سکتی میرے بھائی، یہ سخت معاملہ ہے۔ دیکھیں، جو حیض کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے عورت کے اوپر، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک سرکمسٹانسز ایسے دیے ہیں کہ جس میں وہ غسل اتارے گی بھی تو غسل نہیں اترے گا، کیونکہ وہ پیریڈز مسلسل عموماً 7 دن تک، 6 دن تک، بعض کے 5 دن تک چلتے رہتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی شریعت نے اسپیسیفائڈ ٹائم بھی نہیں بتایا کہ کتنے دن ہے۔ وہ ہر عورت کی اپنی عادت ہوتی ہے، اس کو عادت کی ٹرم یوز کی جاتی ہے۔ بعض کی 6 دن بھی ہوتی ہے، بعض کی 7 دن، بعض کی 8 دن بھی ہوتی ہے، بعض کی 5 دن بھی ہوتی ہے۔ لیکن غسل جنابت جو ہے، یہ تو غسل بالکل الگ غسل ہے، یہ آپ کو اتارنا ہوگا۔ اگر حیض کی حالت میں جنبی والا معاملہ ہو گیا کسی بھی وجہ سے، ویسے تو حیض کی حالت میں مرد و عورت کا آپس میں ازدواجی تعلق حرام ہے، اگر کسی نے کر لیا تو وہ توبہ کرے گا، بڑا سخت معاملہ ہے، یعنی وہ انٹر کورس حرام ہے۔ وہ تو ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے، جس نے انٹر کورس کیا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا انکار کر دیا، یہ بڑا سخت معاملہ ہے۔ لیکن بخاری مسلم میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام حالت حیض جب ہوتی تھی بیویوں کی تو ان کے ساتھ مباشرت کرتے تھے، مباشرت انٹر کورس نہیں، صحبت فرماتے تھے، اور اس میں الفاظ ہیں کہ وہ بیویوں کو حکم دیتے تھے کہ وہ تہمت باندھ لیں آزار بند سے، اور باقی حصے کے ساتھ نبی علیہ السلام مباشرت فرماتے تھے۔ اگر اس میں کوئی عورت اس ایکسٹریم پہ پہنچتی ہے کہ اس پہ غسل فرض ہو جاتا ہے جنبی ہونے کی وجہ سے، تو ایسی عورت پھر غسل جنابت ضرور اتارے گی۔ حیض والا غسل، وہ ظاہر ہے حیض والا غسل واجب ہی اس وقت ہوتا ہے جب وہ پاک ہوتی ہے، اس سے پہلے تو واجب ہی نہیں ہوتا، کرے گی تو کسی کام کا نہیں، ویسے نہ آئے وہ علیحدہ بات ہے۔ لیکن جنبی والا غسل اس پہ اسی وقت واجب ہو گیا، وہ اس نے اتارنا ہے، یہ کریٹیکل ایشو ہے۔ اب وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی نماز تو کوئی نہیں پڑھنی، نماز کے علاوہ بھی تو آپ نے جنبی تو نہیں رہنا، اور عموماً آپ دیکھتے ہیں اس طرح کی حالت میں عورتوں کے اوپر جنات کا حملہ بھی ہو جاتا ہے، بعض اوقات وہ کہتے ہیں جی شیاطین کا حملہ ہو گیا ہے، جادو ہو گیا ہے۔ اگر آپ ناپاکی کی حالت میں مسلسل رہیں گے اور پھر کوئی اذکار بھی نہیں کریں گے تو حملہ تو ہوگا۔ آپ تو یعنی بڑی اچھی گراؤنڈ پرووائڈ کر رہے ہیں جنات کو کہ آئیں، اس لیے صبح و شام کے اذکار جو ہیں وہ جنبی نے بھی جنابت کی حالت میں بھی کرنے ہیں اور حیض والی عورت نے بھی کرنے ہیں، سوائے قرآن پاک کی تلاوت کے، کیونکہ مولا علی کا قول ہے جامع ترمذی میں کہ نبی علیہ السلام کو حالت جنابت کے سوا کوئی حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی۔ لیکن یہ جو حیض والا جو معاملہ ہے، یہ بھی حکمی نجاست ہی ہے، جس طرح کہ جنبی ہونا حکمی نجاست ہے، یہ حقیقی نجاست نہیں ہے، وہ خون تو ناپاک ہے ہی ہے، لیکن اس کی ایسے کوئی عورت پلید نہیں ہوگی کہ وہ بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، ہنڈیاں نہیں پکا سکتی، لوگ کہتے ہیں نا جی یہ نہیں کر سکتی، نہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام حالت حیض میں اپنی بیویوں کی گود میں سر رکھ کے قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، کس لیول تک۔ پھر مسلم شریف میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے مسجد میں سے مجھے چٹائی مانگی تو میں نے اس کھڑکی میں سے حجرے کی، تو میں نے کہا کہ میں تو حیض میں ہوں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں گھسا ہوا، ٹھیک ہے، تو وہ باقی معاملات تو لے کے چلنے ہیں۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن میں گھر سے نکلا تو نبی علیہ السلام مجھے راستے میں مل گئے، تو آپ مجھ سے گفتگو کرنا شروع ہوئے، تو میں چپ کر کے پیچھے کھسکتا نکل گیا، غسل کر کے واپس آیا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کدھر گئے تھے؟ کہا یا رسول اللہ میں ناپاک تھا تو میں غسل کرنے گیا تھا، جنبی تھا۔ آپ فرمایا مومن تو کبھی ناپاک نہیں ہوتا، یعنی یہ غسل جنابت حکمی نجاست ہے، حقیقی نجاست نہیں ہے، لیکن اس کو بھی اتارنا ضروری ہے، لیکن اتنا ڈیلے نہ کیا جائے کہ اگلی نماز کا وقت آ جائے عام حالت میں۔ وہ تو اما عائشہ کی ترمذی میں حدیث ہے نا بڑی زبردست، ایک شخص نے آ کے پوچھا کہ اے اماں بتائیے کہ نبی علیہ السلام وتر کی نماز عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیتے تھے یا آخر وقت میں پڑھتے تھے؟ ان کا بیٹا کبھی ساتھ ہی پڑھ لیتے تھے اور کبھی آخر وقت میں پڑھتے تھے۔ اس نے کہا اللہ اکبر، الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے دین میں اتنی وسعت رکھی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اماں یہ بتائیے کہ نبی علیہ السلام تہجد کی یا رات کی نماز بلند آواز میں پڑھتے تھے یا آہستہ آواز میں؟ ان کا بیٹا کبھی بلند آواز میں پڑھتے تھے، کبھی آہستہ آواز میں۔ انہوں نے پھر نعرہ بلند کیا کہ اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ نبی علیہ السلام جو حالت جنابت کا غسل ہے وہ رات کو فوراً ہی اتار لیتے تھے
یا فجر سے پہلے آخری پہر میں اتارتے تھے، ان کا کبھی فوراً اتار لیتے تھے اور کبھی آپ ڈیلے کر کے فجر کے وقت بھی اتار لیتے، کیونکہ اصل مقصد تو نماز پڑھنا ہے نا، اگلی نماز تک گیپ نہ آئے. تو اس نے کہا اللہ اکبر، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی ہے. ایک نسائی میں روایت ہے جس کی صحت میں اختلاف ہے، اور میری رائے بھی ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اسے ضعیف سمجھتے ہیں، کہ جی جس گھر میں کتا تصویر اور جنبی ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. یہ روایت جنبی والے الفاظ جو ہے نا، یہ بخاری مسلم میں نہیں ہے، نسائی میں ہے. بخاری مسلم میں صرف کتے اور تصویر کا ذکر ہے، اور وہ بھی کتا وہ جو حفاظت اور شکار کے علاوہ پالا جائے، اور تصویر وہ جو عبادت کے لیے ہو، عام تصویر کے لیے حکم نہیں ہے. جنبی والے الفاظ بخاری مسلم میں نہیں ہے. لہذا شیخ البانی کا جو موقف ہے نا کہ یہ روایت ضعیف ہے نسائی کی، تو میرا موقف اس کے ساتھ ہے. یہ اتنے سارے مسائل میں ساتھ جو میرے دماغ میں آ رہے ہیں، جو میں فی البدی بات کرنی ہوتی ہے کہ اس چیزیں جڑی ہوئی ہیں تاکہ لوگ لرن کریں. تو غسل جنابت اگر کسی عورت پہ آئے، حیض کے غسل کا وہ انتظار نہیں کرے گی، وہ غسل اتارے گی. اور یہ بھی یاد رکھیے گا، غسل جنابت عورت کے لیے آسان ہے. بخاری مسلم میں کہ نبی الاسلام نے اجازت دی عورتوں کو کہ وہ سر کی چوٹیاں کھولے بغیر بھی غسل کر سکتی ہیں. چوٹیاں میں کتنی گرا ہوتی ہیں، پانی تو ایک جگہ نہیں پہنچے گا. تو عام غسل کے لیے حکم یہی ہے کہ عورت سر پہ پانی بہا لے، اوپر اوپر جتنا بہ جائے تو اس کا غسل ہو جائے گا. لیکن جو حیض کا غسل ہے نا، وہ مہینے میں ایک دفعہ ہی مشکل غسل ہے. اس میں نبی الاسلام نے حکم دیا ہے، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ بال کھول کے عورت غسل کرے. عام جو عورت کا غسل ہے اس میں بال کھولنا ضروری نہیں، کھولتی ہے تو ٹھیک ہے. آج کل تو بڑی آسانی ہے، پانی بھی کھلا ڈلا ہے، شاور کی وجہ سے خطرہ بھی نہیں رہتا. بعض لوگ بڑا وہم کرتے ہیں، اتنا وہم نہ کیا کریں، تو آسانی ہے. تو اس میں کیونکہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں ایک ایشو بھی اٹھا تھا، آپ کو پتہ ہے نا، آپ کی وفات کے فوراً بعد عبداللہ بن عمر عورتوں کو یہ حکم دیتے تھے کہ وہ حالت جنابت والا غسل بھی بال کھول کے کریں گی. اما عائشہ تک یہ بات پہنچی، تو مسلم شریف میں آتا ہے اما عائشہ ناراض ہوئی. انہوں نے کہا یہ عبداللہ بن عمر عورتوں کو چوٹیاں منڈوا دینے کا حکم کیوں نہیں دیتا؟ نبی علیہ السلام نے ہمیں کبھی اس چیز کا حکم نہیں دیا کہ ہم عام غسل کے لیے بھی چوٹیاں کھولیں، اتنا تردد کریں. پھر بعد میں بال خشک کرنا ایک تردد ہے نا. آج کل تو آپ کے پاس خشک کرنے والے ڈرائرز موجود ہیں، پہلے کیا تھا؟ تو پھر الٹا پانی بھی زیادہ چاہیے ہوگا. تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ وہ غسل حیض والا غسل ہے جس میں بال کھولنے کا ہے. تو عبداللہ بن عمر پہ وہ ناراض ہوئی. اسی کانٹیکسٹ میں آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں جو اکثر شیعہ کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے کہ اما عائشہ نے 2 تابعین کو غسل کر کے دکھایا تھا، تو یہ بڑی بےہودہ روایت ہے بخاری کے اندر. سر آپ ان حالات و واقعات کو سمجھیں، کوئی بےہودگی نہیں ہے اس کے اندر. غسل سامنے کر کے نہیں دکھایا تھا، وہ 2 تابعین ملنے کے لیے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے بال اتنے گھنے ہیں، ہم تو یہ 6 لیٹر پانی سے، اس زمانے میں وہ جو کیلکولیشن کر کے 6 لیٹر پانی سے غسل نہیں کر سکتے. تو اما عائشہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے بال تم سے زیادہ گھنے تھے، وہ تو اتنے ہی پانی سے غسل کر لیا کرتے تھے آدھی بالٹی کے ساتھ. تو ان کو یقین نہیں آ رہا، تو اما عائشہ پھر ان کے سامنے آدھی بالٹی لے کے باتھ روم میں گئی، اور وہ کہتے ہیں یہ ایک موٹا پردہ تھا. اس زمانے میں اٹیچ باتھ پردے کے ساتھ ہی ہوتے تھے. آج بھی ریونڈ اجتماع میں آپ چلے جائیں تو اسی طرح ہوتے ہیں، کوئی بندہ نظر آ رہا ہوتا ہے اندر سے، خام خواہ اس کو میں نے تماشا بنایا ہوا ہے. اور اس پہ کورٹ میں کیسز چلتے ہیں باقاعدہ. ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں میں نے خود یہ کیسز، یعنی مجھے اس لیے پتا ہے کہ یہ کتنے اس کے اوپر فتوے اور 295 سی لگانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ شیعہ نے کئی روایت بیان کر دی تھی، سنیوں نے مقدمہ کر دیا، انہوں نے حضرت عائشہ کی توہین کر دی ہے. تو وہ پھر وہ شیعہ کا جو وکیل تھا وہ بخاری شریف لے کے گیا کہ یہ روایت بیان کر کے انہوں نے حضرت عائشہ کی توہین نہیں کی. انہوں نے کہا کہ بخاری میں توہین ہوئی ہے، تمہاری بخاری نے توہین کی ہے. تو ہمارے نزدیک تو وہ بھی توہین نہیں ہے. آپ اس کانٹیکسٹ کو سمجھیں. دین، آپ مجھے یہ بتائیے، آپ کا بچہ مسجد میں پیشاب کرے گا؟ 5-6 سال کا بچہ روک لے گا؟ نہیں کرے گا. لیکن بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں کہ صحابی نے مسجد میں پیشاب کر دیا، صحابہ مارنے کے لیے اٹھے، آپ فرمایا رک جاؤ، پیشاب تو اس نے کر دیا تھا، تسلی سے کرتا تو رہے. نبی علیہ السلام کے پاس سے آپ نے فرمایا مسجد پاک جگہ ہے، یہاں پیشاب نہیں کرتے، بات ختم. اور وہ اتنا خوش ہوا، وہ بدو تھا، پینڈو نیو مسلم تھا، وہ کہنے لگا کہ آپ کے اخلاق کتنے اعلیٰ درجے کے ہیں. اور وہ صحابہ کرام سے گلا کر رہا تھا، تم مجھے مارنے آ رہے تھے اور نبی علیہ السلام نے مجھے بچایا. اگر وہ مارتے ہو سکتا ہے اسلام ہی چھوڑ جاتا. پینڈوؤں کا کو پتا ہے کس ٹائم دماغ، قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا کہ یہ عرابی جو ہیں یہ بڑے سخت ہیں دین کی مخالفت میں، پینڈو لوگ. تو نبی علیہ السلام نے یہ سمجھا دیا. پھر آپ نے فرمایا ایک پانی کا ڈھول لاؤ، وہاں پہ بہایا، دیٹس آل، ختم معاملہ. اب ہم کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب نیا نیا دین آ رہا تھا، لوگوں کو نہیں پتا تھا، لوگ لرن کر رہے تھے. اب تو دین ایوالو ہو چکا ہے نا. تو سیدہ عائشہ کو بھی اسی کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ انہوں نے لوگوں کو وہم نکالنے کے لیے ایسا کیا. گئیں ان کے سامنے غسل نہیں کیا، غسل کر کے واپس آئیں اور وہم نکالا کہ دیکھو
کوئی ٹوٹی نہیں اندر لگی ہوئی, ٹوٹیاں کہاں ہوتی تھی, اسی بالٹی سے میں نہا کے آئی ہوں, اب تو یقین کرو کہ اتنے پانی سے غسل ہو جاتا ہے. یہ اما عائشہ نہ بھی کرتی تو ٹھیک ہوتا, ضرورت نہیں تھی یہ کرنے کی, لیکن وہ کیا ہے, اس کو اب بگاڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ اختلاف کر سکتے ہیں کہ ایسا نہ کرتی تو بہتر تھا, بالکل ہم بھی کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ ہم نکالنے کی ضرورت کوئی نہیں تھی, لیکن آپ اس دور میں اگر چلے جائیں کہ جہاں عبداللہ بن عمر جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ عورت بال کھولے اور پھر آئلی زندگی نبی علیہ السلام کی ٹرانسفر کون کرے گی, سیدہ عائشہ ہی کریں گی نا. یہ اس امت کی امام ہے, اس امت پہ اما عائشہ کا احسان ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی گھر کی زندگی روایت کی ہے. آپ حیران ہوں گے کہ اہل بیت کی شان میں بھی جتنی حدیثیں ہیں وہ اما عائشہ روایت کر رہی ہیں, چاہے پانچ تن پاک والی حدیث ہو وہ بھی اما عائشہ روایت کر رہی ہیں مسلم شریف میں, حدیث قصہ, ٹھیک ہے. تو سیدہ عائشہ نے ہر وہ بات جو نبی علیہ السلام کے گھر سے تعلق رکھتی تھی, حضرت ختیجہ سے جیلس ہوتی تھی اما عائشہ, لیکن ان کی شان میں ساری حدیثیں بھی انہوں نے بیان کی ہیں, ٹھیک ہے. منصف مزاج تھی نا, اور وہ یہ مانتی تھی کہ بھئی ختیجہ جیسا کوئی نہیں ہے, پھر میرے وہ رکت اجازت نہیں دے گی میں وہ حدیثیں بیان کروں, میں اسی کو اسی پہ کنکلوڈ کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا جی. تو وہ غسل جنابت والا اتارے گی, حیض والا غسل اس کو الگ سے اتارنا ہوگا. البتہ حیض والی رات ہی اگر اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو ایک غسل ہی دونوں کے لیے کفایت کر جائے گا, پھر دو غسل نہیں کرنے ہوں گے. یہ بھی یاد رکھیے, جمعے کا دن ہو اور اس دن بائی چانس عید بھی آئی ہو اور بائی چانس آپ جنبی بھی ہوں تو آپ کو 3 غسل نہیں کرنے ہوں گے, ایک غسل تینوں کے لیے کفایت کرے گا. اس طرح ایک عورت جنبی تھی اور اسی دن بائی چانس اس کے پیریڈز بھی ختم ہو گئے, تو اب وہ صبح اٹھ کے جب ایک غسل کر لے گی نا تو غسل جنابت بھی ادا اور حیض والا غسل بھی ادا. موجے لوگ تو کہتے ہیں جی علم دین آئے نا بندہ مشکل میں پھنس جاتا ہے. سر علم دین آئے تو شریعت بہت آسان ہو جاتی ہے. وہ اس لیے کہ سب کانٹیننٹ میں جو شریعت آپ کو بتائی گئی ہے وہ اتنی اوکھی کر کے بتائی گئی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے, یہ چیزیں ہے ہی نہیں تھی. ہم نے یقین کرے اسلامی بہنوں کو یہ بات بتائی ہے نا کہ آپ بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہو, آپ تردد میں پڑھتی ہو, آپ نمازیں روزانہ جمع کرو, تو لوگوں نے نمازیں شروع کر دی ہیں کہ یار 3 ٹائم ہی وضو کرنا ہے نا, فجر کا کیا, زور اثر کٹھی پڑی, مغرب عشاء جس ٹائم ٹائم ملے پڑھ لے. پہلے تو بیچاروں کو ٹینشن ہوتی تھی یار نماز قضا ہو جائے گی, او جناب وہ زور کا وقت نکل رہا ہے. انہوں نے بتایا زور کا وقت 12 بجے سے لے کے مغرب تک موجود ہے, جس ٹائم مرضی ٹائم ملے پیچ ملے میں پڑھ لوں, اور مغرب عشاء کا ٹائم غروب آفتاب سے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے کسی بھی وقت پڑھ سکتی ہوں. بلکہ وہ تو 3 نمازیں بھی کٹھی, ملکین تو نہیں پڑھ سکتی وہ, لیکن 3 نمازیں کٹھی ہو سکتی ہیں. آپ فجر کا وقت داخل ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں اور اس وقت آپ مغرب اور عشاء پڑھ لیں, اور فجر کا وقت داخل ہوتے ہی فجر پڑھ لیں, 3 نمازیں ایک وضو سے. سر دیکھو ساڈے اسٹوڈنٹ بزرگوں نے بھی چھوڑ گئے تھے, بزرگ عشاء دے وضو نال فجر پڑھتے سن, ساڈے اسٹوڈنٹ مغرب دے وضو نال فجر پڑھتے تھے. ہاں مغرب عشاء اور فجر پڑھ سکتی ہیں کیونکہ عورت پہ جماعت بھی کوئی نہیں ہے نا, ٹھیک ہے. اور ملکین کا میں نے ذکر کیا, ملکین یہ ہے جو اس اکیڈمی سے نکلی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے زور اثر کو جمع کریں, اور پھر جب آدھے گھنٹے بعد مغرب آئے مغرب عشاء, یعنی ایک وضو سے 4 نمازیں. تو آڈے بزرگ ایک وضو نال 2 نمازاں پڑھتے سن, عشاء اور فجر. ساڈے جڑے لوگ نے اسٹوڈنٹ وہ ایک وضو نال 4 نمازاں پڑھتے ہیں, جمع کر سکتے ہیں. اور مسافر کے لیے تو ویسے کوئی قدغہ نہیں ہے, مقیم بھی کر سکتا ہے. مسلم شریف میں 10 احادیث ہیں 1629 سے آن ورڈ, میرا کلپ بھی ہے, نمازوں کو جمع کرنا حرام, سوالیہ نشان, وہ آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا, کتنے مسائل پتہ چل گئے. ٹھیک ہے, جھومیں جناب, علم دین حاصل کریں اور موجوں کی زندگی گزاریں. ٹھیک ہو گیا. یہ دیوبندی جو ہے نا یہ کافی بہتر ہے, کیونکہ اور ہے بھی ہے, حقیقت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمارا علمی اختلاف اپنی جگہ, لیکن زمین و اسمان کا فرق ہے. بریلویوں اور دیوبندیوں میں توحید کے اعتبار سے دیکھیں, اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں تبلیغی جماعت سے, میں اسی لیے اتنی محبت کرتا ہوں. پھر میں تبلیغی جماعت کے قریب ہو گیا, میں نے کہا یار یہ واقعی. پھر آہستہ آہستہ ہم ایک نماز بریلویوں کی مسجد میں پڑھتے تھے, اگلی دیوبندیوں کی, اس سے اگلی بریلویوں کی, پھر دیوبندیوں کی, اور اس طریقے سے فضائل اعمال کا درس بھی سننا شروع کر دیا کہ یار ٹھیک ہے. یعنی دیوبندی تو ہمارے سب سے بڑے دشمن تھے اور وہ ٹھیک نکلے ایز کمپیئر ٹو بریلویوں کے. اور پھر نماز کا طریقہ بھی کوئی نہیں بدلنا پڑے گا, لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا, تو بڑی روحانیت فیل ہونی شروع ہو گئی. لیکن ایک پوائنٹ میرے دماغ میں اٹکا ہوا تھا, اور وہ پوائنٹ تھا اسامہ الحرمین والا, جو اعلیٰ حضرت نے ان پہ کفر کے فتوے لگائے ہوئے تھے. اب ان گستاخیوں کی تو تعویل ممکن ہی نہیں ہے. تو میں یہ بھی سوچتا تھا کہ اگر دیوبندی ٹھیک ہے
تو یہ اعلیٰ حضرت نے جو فتوے لگائے وہ تو ان کے بزرگوں نے ساری گستاخیاں کی ہوئی ہیں، اس سے ان کو چھٹکارا کیسے ملے گا؟ کیونکہ اس کے بغیر تو یہ مسئلہ نہیں حل ہونے کا۔ یہ میرے دماغ میں یعنی ایک بات اٹکی ہوئی تھی، تو میں نے ایک دن جب دیوبندیوں نے دیکھا اس طرح یہ آ رہے ہیں، ظاہر اس وقت مجھے کچھ جانتا تو نہیں تھا، میں ایک عام انسان ہی تھا، تو میں نے دیوبندیوں کے مفتی سے کہا کہ یہ جو آپ نے جو کفر کے فتوے اعلیٰ حضرت نے آپ پہ لگائے ہیں، آپ اس کا ڈیفنس کیسے کرتے ہیں؟ یہ تو واضح گستاخیاں ان کا۔ نہیں وہ اعلیٰ حضرت نے ہمارے پہ ناجائز فتوے لگائے ہیں، وہ تو علماء حرمین نے واپس لے لیے تھے، وہ تو بعد میں مجھے پتا چلا نا جب میں نے تحقیق کی کہ وہ ان علماء حرمین نے فتوے واپس نہیں لیے تھے جنہوں نے لگائے ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ وہ دینے والے اور تھے، لینے والے اور تھے۔ وہ جنہوں نے فتوے لگائے انہوں نے بالکل ٹھیک لگائے ہوئے تھے، وہ آج تک ویلڈ ہے۔ تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں فجر کی نماز ایک دیوبندیوں کی مسجد میں پڑھنے گیا، اس وقت ہماری عادت تھی کہ ہم یعنی فجر سے بھی 1 گھنٹہ پہلے اٹھتے تھے اور کسی مسجد میں جا کے ہم تہجد کی نماز وہاں پڑھنی ہے اور پھر اشراق تک وہیں بیٹھنا ہے۔ وہ صوفی جو بننے کا شوق چڑھا ہوا تھا دماغ میں، تو صوفی تو پھر اس طرح ہی بندے بنتے ہیں، اور رات کو عشاء کے بعد مسجد والوں سے ریکویسٹ کر کے بھی ہم کہتے تھے کہ جی آپ ہمیں اجازت دیں ہم رات کو مسجد میں وقت گزاریں۔ تو یہ بھی ایک روٹین بنانے کی کوشش کی، یعنی وہ ایک ایگزیجریشن شروع ہوگی۔ تو فجر کی نماز کے بعد میں نے اس عالم سے کہا کہ ان فتووں کا کیا بنے گا؟ انہوں نے کہا جی فتووں کے تو جواب دیے ہوئے ہیں انہوں نے، علماء نے ہمارے۔ میں نے کہا جی وہ کوئی کتاب ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک کتاب لکھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا کون سی؟ انہوں نے کہا جی المحنت اور المفنت۔ یہ پہلا دن تھا 2007 میں جب مجھے تعارف ہوا کہ یہ المحنت اور المفنت بھی کوئی کتاب ہے۔ میں نے کہا اچھا۔ انہوں نے کہا جی وہ ایک ایک چیز کا منہ توڑ جواب دیا ہوا ہے انہوں نے اسام العروین کا۔ میں نے کہا وہ کتاب کہاں سے ملے گی؟ انہوں نے کہا جی آپ میرے پاس پڑھی ہوئی ہے۔ وہ انہوں نے مجھے وہ پیلی سی وہ کتاب دی جس کا PDF جو ہے وہ چڑھا ہوا ہے ہماری ویب سائٹ پہ، اور جتنی مٹی اس کی میں نے پلید کی ہے، کبھی کسی بریلوی نے نہیں۔ ورنہ تو اس مفتی کو اگر پتا ہوتا کہ المحنت کے ساتھ جو کچھ چیز بندے نے کرنی ہے مستقبل میں تو وہ کبھی مجھے کتاب ہی نہ دیتا۔ تو 2007 میں وہ کتاب جب میرے ہاتھ لگی، میں فجر کے وقت انہوں نے مجھے دی، میں ناشتہ کیا، میں چلا گیا آفس، شام کو آ کے میں نے رات لگا کے پوری کتاب پڑھ لی۔ اور اس کتاب کو پڑھ کے مجھے پہلی دفعہ آئیڈیا ہوا کہ یار بریلوی اور دیوبندیوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری باتیں یہ بھی وہی والی مانتے ہیں۔ اصل جو خبیث فرقہ ہے نا، یعنی میرا اس وقت یہ وہ وابی ہیں، یہ اہل حدیث، کیونکہ اس میں پوری کتاب کا جو مقدمہ ہے نا المحنت کا یہ ہے کہ حسام الحرمین میں اعلیٰ حضرت نے اس وقت کے صوفی جو سلطنت عثمانیہ کے علماء تھے جنہوں نے وہ 4 مسلوں کی بدعت بھی جاری کی ہوئی تھی 1517 سے 1917 تک، اور انہی علماء نے اعلیٰ حضرت کو مجدد بھی ڈکلیئر کیا۔ انہوں نے اعلیٰ حضرت کی جو کتاب حسام الحرمین تھی اس سے یہ کنسیو کیا کہ دیوبندی فرقہ یہ وابی نجدی ہے، محمد بن عبد الوہاب کے ماننے والے ہیں، اس وجہ سے یہ گمراہ ہے اور یہ گستاخ ہے۔ انہوں نے 26 کوشچن لکھ کے دیوبند میں بھیجے اور ان کے جوابات میں المحنت المفنت شیخ زکریا کاندلوی کے جو مرشد تھے خلیل احمد سہارنپوری، انہوں نے وہ لکھی اور وہ عربی میں جواب دیا کتاب کا۔ انہوں نے نام رکھا تھا حسام الحرمین، حرمین کی تلوار۔ انہوں نے جواب میں رکھا المحنت المفنت، ہند کی تلوار، ایک سٹھیائے ہوئے پاگل بابے المفنت آمزہ بریلوی کے اوپر۔ وہ کیونکہ عرب ملکوں میں نا ہند کی تلوار بڑی مشہور تھی، کیونکہ یہ لوہے کی صنعت ہے ایک فیلڈ، اس میں ہند کے لوگ نبی الاسلام کے زمانے میں بھی بڑے آگے تھے۔ یہ المحنت کی ٹرم نبی الاسلام صحابہ کے زمانے میں تھی، المحنت کہا جاتا تھا یار یہ ہند کی تلوار ہے، جس طرح آپ یہ کہتے ہیں نا یار یہ جو ہے وہ سواتی ٹوپی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ خرمانی جو ہے وہ مشہور ہے کوئٹہ کی، ٹھیک ہے، عام جو ہے وہ ملتان کا مشہور ہے۔ اس طرح جو صنعت کی فیلڈ میں ہوتی تھی نا اس میں ہند کی تلوار مشہور تھی، اسے المحنت کہا جاتا تھا۔ تو انہوں نے تلوار کا مقابلہ تلوار سے کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم تو بالکل یہ وابی نہیں ہے، اور پھر وہ سارے عقیدے جو صوفیوں والے تھے انہوں نے مانے۔ اچھا اس کتاب کو مجھے پڑھ کے لگا کہ یار برولی جو بندیوں میں تو سوائے گستاخانہ عبارتوں کے اور تو کوئی فرق نہیں ہے، میلاد یہ بھی مانتے ہیں، میلاد وہ بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی بزرگ بابوں کے وسیلے اور توسل کے قائل ہیں،
وہ بھی قائل ہیں، یہ بھی نبی الاسلام کی قبر مبارک کی زندگی کو برزخی نہیں دنیاوی مانتے ہیں، وہ بھی دنیاوی مانتے ہیں، یہ بھی وہابیوں کو گمراہ سمجھتے ہیں، وہ بھی وہابیوں کو گمراہ سمجھتے ہیں. لہذا میں نے کنکلوڈ کر لیا کہ اچھا اصل مسئلہ جو ہے نا وہ ہے وہابی فرقہ، اہل حدیث. اور یہ اہل حدیث فرقہ ہی ہے جس نے دیوبندیوں میں سختی پیدا کی ہے کئی معاملات کے اندر، جس کی وجہ سے یہ کئی معاملات میں ڈیویٹ کر گئے ہیں فقہ حنفی سے. اور بریلوی جو ہے وہ ان کی ضد میں دوسری طرف نکل گیا. اسی دوران ہمارے ایک آفس کے کولیگ تھے، انہوں نے کہا جی ادھر G11 میں ایک بہت بڑے مفتی صاحب ہیں دیوبند کے، ہم آپ کی ملاقات ان سے کرواتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. اور اسی دوران 2007 میں 2 نومبر کو رائے ونڈ اجتماع میں بھی میں گیا، چونکہ تبلیغی جماعت سے اٹیچ ہو چکے تھے، وہاں کا بھی ماحول آبزرو کیا. ان کے سٹال پہ بھی گیا تو وہاں پہ بھی قرآن کا ترجمہ کوئی نہیں تھا. میں اسپیشلی چیک کیا کہ قرآن کا ترجمہ یہاں انہوں نے کس کا رکھا ہے. انہوں نے کہا جی وہ حضرات نے کہا اس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے. قرآن تو کہتا ہے قرآن اختلاف ختم کرنے آئی یہ کتاب، ان کا جی پیدا ہوتا ہے. وہاں پہ وہی شیخ زکریا کانوی کی کتابیں پڑھی تھی، فضائل اعمال، فضائل صدقات، فضائل درود، فضائل حج، یہ 5-7 کتابیں تھیں. تو خیر وہ جو رائے ونڈ جس کے ساتھ بھائی کے ہم گئے تھے، اسی نے کہا جی یہاں پہ ایک بڑے مفتی بھی ہیں دیوبندیوں کے. اچھا اوپر انہوں نے لبادہ یہ اڑا ہوا ہے کہ جو تبلیغی جماعت ہے نا یہ اسلام کی خدمت کر رہی ہے، بیسیکلی یہ دیوبندی جماعت ہے، لیکن اس کو ڈکلیئر نہیں کرتے. دیوبندیوں سے کافی بہتر ہے، ان میں ٹالرنس زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو جو کٹر دیوبندی فرقہ ہے، کیونکہ یہ دعوت کا کام جو کر رہے ہیں. خیر ان کا جی مفتی صاحب ہے. بہرحال ان کے مسئلے جب پھنستے ہیں نا تو لے کے دیوبندیوں کے پاس جاتے ہیں. تو ان کا جی آپ کو وہاں لے جاتے ہیں. میں نے کہا یار مجھے کچھ اعتراضات ہیں. تو وہ چلے گئے ہم. تو مفتی دیوبندیوں کا کہنے لگا جی وہ آپ نے وہ اختلاف امت اور صراط مستقیم پڑھی ہوئی ہے؟ میں نے کہا ہاں میں نے پڑھی ہوئی ہے کتاب. تو میں نے کہا اچھی کتاب ہے لیکن اس میں کچھ چیزیں جھوٹ بھی لکھی ہوئی ہیں. کہتا جی یہ کیسے؟ وہ بریلوی آپ کو جال حق مفتی احمد یار خان نیمی کی پڑھنے کے لیے دیں گے جس میں ثابت کیا گیا کہ جنتی فرقہ بریلوی ہے. دیوبندیوں نے اس کے مقابلے میں کتاب لکھی ہوئی ہے اختلاف امت اور صراط مستقیم، اور اہل حدیث نے لکھی ہوئی ہے تلاش حق، اور شیعہ نے لکھی ہوئی ہے میں بھی سچوں میں ہو جاؤں. وہ تیجانی صاحب ایک سوڈان کے مالکی تھے، وہ شیعہ ہوئے، انہوں نے کتاب لکھی. ساروں نے اپنے اپنے فرقوں کی نا وہ کتابیں رکھی ہیں جس میں لائف سٹوریز ہیں. جیسے ہمارا لائف سٹوری سیشن ہے نا، اس میں ان کی لائف سٹوریز ہیں کہ ہم کس طرح چینج ہوئے، اور یہ وہ والا اس طریقے سے وہ کتابیں ہیں. یا فرقوں کے اختلافات بریف کیے گئے ہیں جال حق میں اور اختلاف امت اور صراط مستقیم. میں نے کہا اس میں تو انہوں نے انگوٹھے چومنے کو غلط لکھا ہے، جبکہ انگوٹھے چومنے والی روایتوں کو حنفی علماء نے صحیح قرار دیا ہوا ہے. رد المختار فتاوی شامی میں، در مختار کے حاشیے میں، اور وہ تو اعلیٰ حضرت سے پہلے بزرگ ہیں، 1252 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اور وہ تو کامن ہے. تو آپ لوگ انگوٹھے کیوں نہیں چومتے؟ تو اس نے کہا روایتیں ضعیف ہیں. میں نے کہا ضعیف روایتیں تو فضائل اعمال میں بھی ہیں، اور فضائل میں تو قبول ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں وہ فضائل ہیں، لیکن وہ چونکہ اب آپ کو پتا ہے بریلوی کرتے ہیں نا، اس لیے اب ہم نہیں انگوٹھے چوم سکتے. میں نے کہا واہ، یہ اصل بات ہے جو اس کے منہ سے نکل گئی کہ چونکہ بریلوی چومتے ہیں. گرچہ فقہ حنفی میں لکھا ہوا ہے رد المختار میں، فتاوی شامی میں رد المختار کا جو حاشیہ ہے در مختار کا رد المختار کے نام سے، کہ آپ نے اذان کے جواب میں دونوں دفعہ انگوٹھے چومنے ہیں، اور ایک دفعہ کہنا ہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور دوسری دفعہ کہنا ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا پھر ایک اس سے مس ہینڈلنگ ہو گئی. میں نے کہا اچھا مجھے بتائیں آپ نماز میں جب یہ تشہد پڑھتے ہیں، اس میں اختلاف ہے نا بریلویوں کا اور دیوبندی اہل حدیث کا، تو یہ السلام علیکہ ایھا النبی جو ہے یہ تو وہی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ. تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کہتا نہیں قبر رسول پہ پڑھ سکتے ہیں، یہاں نہیں پڑھ سکتے. میں نے کہا یہاں ہم نماز میں پڑھتے ہیں، کیسے نہیں پڑھ سکتے؟ ہاں آپ حاضر و ناظر کے عقیدے سے اختلاف کر سکتے ہیں. وہ کہتا ہے نہیں جی یہاں پہ یہ درود پڑھنا بدعت ہے، غلط ہے. میں نے کہا نماز میں ہے. وہ کہتا ہے نماز میں جو ہے نا وہ شب معراج کی گفتگو ہے، تو ہم اس کو حکایتاً سٹوری کے طور پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب وہ بات کر رہا تھا بریلوی کے ساتھ. بریلوی تو دیوبندیوں کو کھنگن بھی نہیں دیتے. حکایتاً کتنے لکھے ہیں کہ شب معراج کی گفتگو ہے؟ یہ تو بخاری مسلم میں ہے کہ تشہد نبی الاسلام نے اس طرح تعلیم فرمایا. ابن مسعود کہتے ہیں جیسے
قرآن کی آیات ابن عباس کا قول ہے. ابن مسعود کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے میرا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں لے کے تشہد تعلیم فرمایا. اور یہ انشائیہ ہم پڑھتے ہیں, ہم اللہ کے نبی پہ سلام پڑھتے ہیں, کیونکہ آگے الفاظ ہے جب تم سلام پڑھو گے تو زمین و آسمان میں ہر نیک مخلوق تک اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اچھا, میں نے کہا یہ تو واضح حدیث ہے, یہ کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں قائقتن ہے؟ یہ تو انشائیہ ہے, انٹینشنلی ہے. تو میں نے کہا مجھے قرآن و سنت سے دلیل دے. جب میں نے یہ جملہ بولا, اور میں بول رہا کیا تھا؟ بریلویوں کی حق میں بول رہا تھا, اور دلیل کیا؟ قرآن و سنت کی. اس کے منہ سے ایک جملہ نکل گیا, اس نے کہا یہ جو جس قسم کی تم باتیں کر رہے ہو نا, ان قریب تم اہل حدیث ہو جاؤ گے. یہ جو تم نے گمراہ کن باتیں شروع کی ہوئی ہیں, یہ قرآن و سنت سے دکھاؤ. میں نے مسجد میں اسے کہا, میں نے کہا اہل حدیث کو تو میں کافر سمجھتا ہوں قادیانیوں کی طرح, نعوذ باللہ. اس زمانے کی بات کر رہا ہوں. یہ بھی میرے اہل حدیثوں نے کلپ کاٹا ہوا ہے, آپ کو پتا ہے, فیس بک پہ گلے پھاڑنے والوں نے چڑھایا ہوا ہے, جو میں سٹوری کے طور پہ سنا رہا ہوں. تو میں نے کہا ان کو تو میں کافر سمجھتا ہوں, آپ ان کا والا مجھے دے رہے ہو. کہتے نہیں, جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہو, جو بھی یہ بات کرتا ہے وہ اہل حدیث ہو جاتا ہے. میں نے کہا دیکھو میں تو کوئی نہیں ہوں اہل حدیث, وہ تو نجدی فرقہ ہے, شیطان کا سینگ ہے, اور یہ جو کچھ